ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. سلما خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ پاکستان کی ایک مایہ ناز نعت خواں ہیں. ہم خوبصورت انداز میں پڑھتی ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ رب سے جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے. گڈ مارننگ. السلام علیکم سلما. وعلیکم السلام. جیتی رہو، خوش رہو. تھینک یو ویری مچ. ہمیشہ کی طرح بڑی مسکراتی ہوئی، ہنستی ہوئی، اتنی اچھی وارڈروب تمہاری. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اور جس طرح سے آپ گائیڈ کرتے ہیں ہر حوالے سے، میک اپ روم میں بھی جس طرح آپ گائیڈ کر رہے تھے فاطمہ کو بھی اور مجھے بھی، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جس طرح توثیق بھائی گائیڈ کرتے ہیں کوئی ہوسٹ نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. گائیڈ ہو ہی نہ جاؤ تم لوگ. ہم ہو جاتے ہیں، ہم جان کے نہیں ہوتے کہ آپ کرتے رہے، ہمیں آپ سے سننا اچھا لگتا ہے. اچھا سلما، سب سے پہلے تو رائزنگ پاکستان میں ویلکم ونس بہت اگین. شکریہ. گاہے گاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہتی، لیکن نعت خوانی کا جو فن ہے، اس کے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں خاص طور پہ اسکولوں میں، کالجوں میں، اس وقت رائزنگ پاکستان کے بہت سے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آج کل ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو بہت سے اسکولوں میں، کالجوں میں نعت خوانی کی محافل ہو رہی ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں. ویسے تو میں تقابل کا جائز نہیں سمجھتا، کسی بھی چیز میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایسی محافل میں، ایسے مقابلوں میں جو نعت شریف کا کلام سلیکٹ ہوتا ہے، جو حمدیہ کلام سلیکٹ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جائے، اس کے بارے میں سلما تمہاری کیا رائے؟ پہلے تو توثیق بھائی میں جو مقابلہ جات ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ بچے جب کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو ایک طرف تو وہ مقابلہ جات کے لیے خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب ان کی ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اپنے ٹیچرز سے جو ٹائم وہ لے رہے ہوتے ہیں یا ٹیچرز جو ٹائم جو کنسنٹریشن نعت کے حوالے سے ان کو دے رہے ہیں وہ بڑے اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. اور وہ چونکہ چھوٹی عمر میں جب بچے سیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ کے اوپر جو ہیں وہ نقش ہو جاتی ہیں اور پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہر چیز کو گرپ زیادہ جلدی کرتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. لیکن اس میں پھر ایک چھوٹا سا جو ایک منفی پہلو ہے، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی کی ہے کہ تقابل کے حق میں آپ نہیں ہیں تو نعت کے حوالے سے تقابل کے حق میں بھی نہیں ہوں. لیکن یہاں پر ابھی کچھ چیزیں جو مطلب اس رجحان کو کچھ زیادہ تھوڑا منفی بنا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر مقابلہ جات میں دیکھتی ہوں کہ جانبداری سے کام لیا جاتا ہے. مجھے چونکہ خود بھی بطور جج انوائٹ کیا جاتا ہے اینڈ ٹرسٹ می، یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں بچے کے نمبر اتنے بڑھا دیں، فلاں کے اتنے کم کر دیں. میں کہتی ہوں مجھے پھر آپ مت بلایا کریں اگر آپ نے مجھ سے یہ کام کروانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے میں اللہ کے حضور جواب دیں ہوں نا. ٹھیک ہے، اگر ایک منصفی، ہاں بالکل منصفی اگر آپ نے مجھے بنایا ہے تو یہ بہت ایک سخت کام ہے اور بہت ذمہ داری والا کام ہے، تو مجھے پھر انوائٹ مت کیا کریں. بعض اوقات میری ہارش ٹاک بھی ہو جاتی ہے اس موضوع کے اوپر. اور جہاں آپ نے کلام کے انتخاب کی بات کی ہے تو آبویسلی جو ایک مطلب ایسنس ہے اور جو ایک سرور ہمیں آتا ہے وہ تو بنیادی طور پر ان اشعار سے آتا ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. وہ الفاظ اگر مؤثر ہوں گے اور مستند ہوں گے وہ جبھی دلوں پر اثر کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آڈینس جو ہے وہ کچھ سادہ لوگ، کچھ جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی مسند پر بیٹھ کر کوئی ایسا کلام ڈیلیور کر رہے ہیں جو کہ غیر معیاری یا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بابرکات کے اس طرح سے جو ہے وہ ایکویلینٹ نہیں ہے، اس طرح سے اس کو میچ نہیں کرتا، تو ہم ایک غیر معیاری چیز ڈیلیور کر رہے ہیں اور وہ غیر ارادی طور پر ہمارے نامہ اعمال میں خدا نخواستہ گناہ کے طور پر بھی غیر ذمہ داری کا. تو یہ ایک نہایت ذمہ داری کا کام ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہایت احتیاط سے کریں. بالکل. سلما کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جناب اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کچھ حمدیہ کلام سے آغاز کیا جائے. بالکل. حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا اور نصرت فتح علی خان صاحب کا پڑھا ہوا کلام. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی
جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، بے شک بے شک، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کون مقام ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جہاں میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو، سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس کے اندر نا جو تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہی تھیں کہ کلام اصل تو وہ جا کے کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن انداز بیاں اور ادائیگی اور تلفظ، ان سب چیزوں کا آپ ماشاءاللہ مختلف زبانوں میں کلام پڑھتی ہیں، تو کیسے تلفظ یا شعر کا مضبوط ہونا، اس چیز کو کیسے انشور کرتی ہو؟ کسی سے تصحیح کراتی ہو؟ کوئی استاد ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، استاد تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا، پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام، جن میں سید منظور الکونین علیہ رحمہ اور سید صبیح الدین رحمانی، سرور حسین نقشبندی، یہ وہ نام ہیں جن سے میں سیکھتی رہی ہوں اور ابھی تک سیکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ اگر رک جائے سیکھنے کا جو مرحلہ ہے تو پھر تو فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ اور جہاں تک شعر کے معیار کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے شعراء، بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں، جیسا کہ ابھی مظفر وارثی علیہ رحمہ کی میں نے بات کی ہے، حضرت اعظم چشتی ہیں، حضرت حفیظ طائب ہیں، حضرت امیر مینائی ہیں، بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کو پڑھ کر جو ہے وہ آپ اس بات کا شعور حاصل کر سکتے ہیں کہ آیا جو نعت آپ ڈیلیور کر رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں وہ کتنی معیاری، کتنی مستند اور کتنی مؤثر ہے۔ تو یہ مطالعے سے یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، جہاں ایک طرف اساتذہ کرام رہنمائی کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف مطالعہ جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے یا محرم الحرام کا مہینہ تھا، پاکستان ٹیلی ویژن ساتھ ساتھ ہوتا ہے اپنے ناظرین کے، لیکن صرف حمدیہ کلام کو پڑھ دینا، چاہے وہ شعر کتنا ہی مضبوط، کتنا ہی معیاری، کتنا ہی مستند کیوں نہ ہو، نعتیہ کلام کو پڑھ دینا، شعر کتنا ہی معیاری، کتنا مضبوط، کتنا مستند نہ ہو، لیکن جب تک آپ ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے نا، تو میرا خیال ہے صرف ادائیگی، اچھے کپڑے پہن کے، اچھی
سرتال میں اچھے لہن کے ساتھ ادا کر دینا میرا خیال ہے ناکافی ہے. جب اصل مقصد ہے کہ آپ جیسے نعت خوان جو ہیں وہ ہمارے سامنے جب کلام ڈیلیور کریں، پیش کریں، تو ہم اس کے وجہ سے کنیکٹ ہو. وہ اگر کنیکشن نہیں بن رہا تو باقی تو بس صرف ایسی ششکا مشکا. اس موقع پر میں توثیق بھائی ایک بات کہتی ہوتی ہوں، میں چونکہ سکھاتی بھی ہوں، کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ایک ادارہ ہے اس حوالے سے ہمارا جس میں ہم بچیوں کو خاص طور پر نعت سکھاتے ہیں، تو میں اپنی بچیوں کو اکثر اس بات کی تاکید کرتی ہوں کہ آپ نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں باعمل ثنا خوان بنائے. باعمل ثنا خوان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نعت شریف تو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو ایک مسند عطا کی ہے، ایک سعادت عطا کی ہوئی ہے، لیکن اس مسند کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جتنی بڑی آپ کی پوسٹ ہوتی ہے، ڈیزگنیشن ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو میں بچوں سے یہی کہتی ہوں کہ نعت رسول مقبول پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اسوہ رسول اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنانا، اپنی زندگی میں شامل کرنا. یہ بیسک جو ہے نا مقصد ہے نعت خوانی کا، تو اس کو آپ نے ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے. ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. کچھ عنایت ہو نعتیہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. بے شک. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت. کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلمیٰ، آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، آپ نے کس ایج میں آپ کو یہ لگا کہ آپ نعت خواں بننا چاہتے ہو؟ یہ تو اب شاید مجھے یاد بھی نہیں ہے. اتنی پرانی بات نہیں ہے. نہیں چلو یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسکول لائف تھی، کالج لائف تھی، کہ آپ نے کس وقت اسکول لائف تھی. بالکل. اور میں اکثر اس موقع پہ ایک جملہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتی ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ بہت بچپن کی بات ہے. میرا خیال ہے شاید میں 4-5 سال کی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اسکول اور دین کالج، تو یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا. لیکن اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ میری دادی جان کا ہے. اچھا. چونکہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ہمارے مطلب گلی محلوں میں جس طرح سے محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، تو ان محفلوں میں میری دادی مجھے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی. وہاں سے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ شوق جو ڈیولپ ہوا سن کے بھی. بالکل ایسا ہی. اور پھر لکیلی اللہ کریم نے بہت اچھے اساتذہ کرام کا ساتھ بھی عطا فرمایا. میں یہاں پر بچوں کو بھی یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو خود ابھی سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے،
وہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے اور ڈیوائسز ہر کسی کے ہاتھ میں ہیں اور اختیار بھی, تو پھر اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہیں. تو بچوں کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ مستند استاد کا انتخاب کریں, اور جو ہمارے لیجنڈز گزرے ہیں نعت کے حوالے سے ان کو سنیں, کیونکہ روحانی طور پر بھی جن کو آپ اپنا استاد بناتے ہیں, آپ کی سماعتیں جو ہے وہ جن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں, سماعتوں کے تھرو وہی چیز پھر آپ کی زبان سے بھی نکلتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جن کو سن رہے ہوتے ہیں پھر انہی کی طرح وہ پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں پیرنٹس کو چاہیے تھوڑا ذرا بچوں کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ بھئی انہوں نے کس کو سننا ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ شروع میں ان کو تو نہیں ایک چیز سمجھ آتی, اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ بچوں کے ہاتھ میں تو گیجٹس ہیں, تو وہ بچوں جب پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ اگر بچے میں یہ شوق ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو سن رہے ہیں, کون ان کا استاد ہے. یہ بہت ضروری ہے, بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچے کس کو سن رہے ہیں. جہاں تک بچیوں کی بات ہے تو ان کو ہم سکھا رہے ہیں اور ہمارا ادارہ حاضر ہے, بہت سارے لوگ اس حوالے سے مجھے جانتے بھی ہیں, اور اس وقت کم و بیش 400 بچیاں ہمارے ساتھ اس ادارے میں نعت سیکھ رہی ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ممالک سے بھی آن لائن جو ہے وہ نعت کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں بچیاں. ماشاءاللہ. سلمیٰ خان بہت بہت شکریہ, جیتی رہو, خوش رہو ہمیشہ. تمہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو. تھینک یو. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ابھی ملتے ہیں.